السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين۔ صدق الله العظيم۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں لوگ، چاہے وہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی، اور جہاں بھی وہ زمین کا سیر کرتے ہیں، وادیوں تک پہنچتے ہیں، دین کے سلسلے میں وہ سب کچھ اللہ نے پہلے ہی سے مقدر میں کتاب میں لکھ دیا ہے، اور اللہ کے پاس بہت عمدہ بدلہ ہے ایسے لوگوں کے جو کچھ لوگ کام کرتے ہیں۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، اور مومنوں کے لیے بات ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب نکل جائیں جہاد کے لیے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، بلکہ ایک جماعت ان میں سے ہو جو اس کام کے لیے نکلے، اور ایک ایسی جماعت ہو جو دین سمجھنے کے لیے ہو۔ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تاکہ اپنی قوم کو وہ سمجھائیں جب ان کی طرف وہ لوٹ کر آئیں۔ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور شاید کہ تم اس سے ڈراؤ۔ بھائی اور بزرگوں، پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سبھی کو قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ گزشتہ مجلس میں جن آیات مبارکہ پر بات ہوئی تھی، اس میں خاص بات یہ تھی کہ ہمیشہ آدمی کو اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا کرنا چاہیے، اچھے لوگوں کو اپنا ہم نشین بنانا چاہیے، اچھے لوگوں سے اپنی دوستی کرنا چاہیے۔ اچھائی کا اثر ہوتا ہے، جس طرح سے اچھے کھانے کا صحت پر اثر ہوتا ہے، جس طرح سے کسی اچھی جگہ پر آدمی کے ٹھہرنے دیکھنے سے اس کے ذہن اور دل و دماغ پر اچھا اثر مرتب ہوتا ہے، اسی طرح سے اچھی دوستی، اچھا ساتھی، اچھا ہم نشین سے بھی آدمی کو سکون ملتا ہے۔ اور اگر کھانا پینا غلط ہو تو اس کا اثر صحت پر غلط اثر ہوتا ہے۔
اسی طرح سے اگر کوئی آدمی کوئی غیر غلط جگہ پر چلا جائے تو اس کے لیے پریشانیاں ہوتی ہیں اور اس کے ذہنوں میں ایک تکلیف اور ایک عجیب غریب کی بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی اگر غیر غلط لوگوں کی صحبت اختیار کر لے تو ظاہر ہے کہ اس کو وہ غیر غلط طریقے پر استعمال کرے گا اور چاہتے نہ چاہتے اس کو وہ کام کرنا پڑے گا، جس سے اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں اثر ہوں گے اور آہستہ آہستہ آدمی گناہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہمیشہ تم سچے لوگوں اچھے لوگوں کے ساتھ میں رہا کرو، اس سے تمہیں اچھائیاں ملے گی، اس سے تجھے گناہ سے بچنے کا موقع ملے گا، اس سے تمہیں اللہ کی طرف یاد اور اللہ کی طرف تڑپ اور طلب جستجو پیدا ہوں گے۔ تو یہ ساری باتیں اگلی مجلس میں گزری تھیں۔ اسی طرح سے اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جس کی تلاوت کیا ہوں فرمایا کہ تم جو بھی کام کرو گے اللہ کے راستے میں اور اپنے ایمان و عمل کے لیے اگر پیسے خرچ کرو گے، چاہے وہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو، چھوٹا خرچ ہو یا بڑا خرچ ہو، یا دین سیکھنے کے لیے دین پھیلانے کے لیے جہاد کے لیے اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے سفر کرتا ہے اور وہ سفر میں بہت ساری تکلیفیں اس کو پیش آتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب میں پہلے ہی سے مقدرات میں لکھ دیا ہوں، کون کیا کرے گا، کون کتنا خرچ کرے گا، کون کتنا دین کا کام اور خدمت کرے گا، کہاں کرے گا، کیسے کرے گا، یہ ساری چیزیں میں پہلے سے لکھ دیا ہوں۔ اور پھر ایک آدمی جب یہ کام کرتا ہے تو اس پر اللہ بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے، لیجزیہم احسن ما کانوا یعملون۔ تو آدمی آج خرچ تو بہت کر رہے ہیں، اتنا خرچ کرتے ہیں کہ کبھی کبھی اپنی طاقت اور بساط سے لوگ زیادہ خرچ کرتے ہیں، لیکن اگر وہ خرچ کرنے کی جگہ صحیح نہیں ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں، حلال طریقہ نہیں ہے، تو وہ بھی وبال جان ہے، وہ بھی گناہ کا ایک ذریعہ ہے۔ تو ہمیشہ آدمی کو اچھے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی دین سیکھنے سکھانے اور اللہ کی بات کو پھیلانے کے لیے اگر کچھ خرچ کرتا ہے تو یہ بھی ایک نیکی اور ثواب کا ذریعہ ہے۔ اللہ اس پر بہت بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے، کبھی بھی اس سلسلے میں کوئی کمی نہیں اللہ واقع ہونے دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ خرچ کرنے کے وقت میں اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے یہاں ہمارے ایمانی تقاضے کے مطابق یہاں خرچ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ آج اس کی پرواہ کیے بغیر لوگ خرچ کرتے ہیں، صرف اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے کوئی برتھ ڈے میں لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ کر دیتا ہے، شادی بیاہوں میں لاکھوں لاکھ خرچ کر دیتا ہے، صرف تھوڑی دیر کے لیے بننے سنورنے سجنے کے لیے لاکھوں روپیہ دے کر کے اپنے چہرے مہرے بناتا ہے، اور ایک تھوڑی دیر کے لیے حسن پیدا کرنے کے لیے کتنی بہترین کمائی کو وہ خرچ کر دیتا ہے۔ لہٰذا آدمی کو سمجھنا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے۔ لیکن ہاں اگر اللہ کے راستے میں ایک کھجور کا ٹکڑا بھی خرچ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بہترین عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ آدمی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ایک اپنا معمول بنائے رکھنا چاہیے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا دین کا کام تو پیغمبروں کا تھا، پھیلانے کا، دعوت دینے کا، لیکن یہ ایک سلسلہ تھا جو سلسلہ پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سلسلہ ختم کر دیا گیا، لیکن دین ابھی بھی باقی ہے، اسلام ابھی بھی باقی ہے، ابھی بھی انسان اس دنیا میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ان سب تک کے دین کا پہنچانا اور دین کا پھیلانا ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ دین میں جو رکاوٹ آ جائے، ایمان اور اسلام کے کاموں میں اگر رکاوٹ آ جائے تو یہ دو ذمہ داری ہے مسلمانوں پر، رکاوٹ کا دور بھی کرنا
اور ساتھ ساتھ اس تک کے دین پہنچانا۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ ہم اور آپ صرف ایک چیز کو کرتے ہیں، ہم دین تو پھیلاتے ہیں لیکن رکاوٹ کو دور نہیں کرتے۔ جب تک کہ گھڑا کا سوراخ نہیں بند کریں گے اس وقت تک کہ اس میں پانی نہیں ٹھہرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو حکم دیا ہے اور دو ترتیب ہمارے اور آپ کے سامنے زندگی کا بنا کر کے پیش کیا ہے کہ دیکھو اس دین میں اور اس ایمانی کام میں، نبیوں کے اس کام میں، اللہ کے اس بنائے ہوئے نظام میں دو حالات ہیں۔ ایک ہے اس کو روکنے والے لوگوں، اس سے بھی تم کو دفاع کرنا پڑے گا، اس کو بھی روکنا پڑے گا، اس سے بھی تجھے مقابلہ کرنا پڑے گا، اس سے بھی تجھے کبھی کبھی آمنا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ایک تو دین کا یہ ایک اہم فریضہ ہے کہ رکاوٹ کو دور کرو۔ جب تک کہ رکاوٹ کو دور نہیں کریں گے کام آگے بڑھ نہیں سکتا ہے۔ جیسے کھیتی کرنے والا جب تک کہ مٹی کو صاف نہیں کرے گا، کھیت سے تمام چیزوں کو، غیر غلط چیزوں کو ہٹائے گا نہیں، پتھر ڈھیلے اور جو کچھ ہو، دانے کو روکنے کے لیے جو چیز مانے ہو، اس کو جب تک کہ کسان صاف نہیں کرے گا، کھیت میں ہل نہیں چلائے گا، اس کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو ہٹائے گا نہیں، غیر غلط چیزوں کو کھیت سے نکالے گا نہیں، اس وقت تک کہ صاف اور اچھی کھیتی نہیں ہوگی۔ دانہ دب جائے گا، رک جائے گا۔ لہٰذا رکاوٹ کو پہلے کسان کیا کرتا ہے؟ ختم کرتا ہے، پہلے اس کو صاف کرتا ہے، پھر اس میں جا کر کے دانہ ڈالتا ہے، پھر اس میں جا کر کے وہ بیج لگاتا ہے، تو پھر جا کر کے وہ کھیتی بہترین سرسبز شاداب اور بہترین پھل اور دانے کے ساتھ تیار ہوتا ہے۔ لیکن اگر رکاوٹ ہو تو پھر وہ کھیتی اور وہ چیزیں سامنے اچھی نہیں آئے گی۔ اس لیے دین کے کام میں دو چیزیں میرے بھائیو بزرگوں اور ماں بہنوں، ایک ہے جو دین میں رکاوٹیں آئے گی جس کے طرف سے اس کو بھی روکنا ہے، اسی کو کہتے ہیں جہاد۔ کیا کہتے ہیں؟ جہاد کہتے ہیں۔ اور ایک کام یہ ہے کہ دین اس تک کے پہنچانا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دعوت و تبلیغ کہتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں اور یہ دونوں کام ہم سب کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ صرف کام کو پھیلائے نہیں بلکہ رکاوٹ کو بھی دور کی، اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے آپ کو میدان جنگ میں اترنا پڑا، بدر کے میدان میں اترنا پڑا، آپ کو غزوہ احد بھی جانا پڑا، آپ کو غزوہ خندق کا بھی عمل کرنا پڑا، آپ کو غزوہ تبوک کا سامنا کرنا پڑا، آپ کو بہت ساری جنگیں بھی اور جنگوں کے مقابلے بھی کرنے پڑے، کفار و مشرکین سے آپ کو آمنا سامنا بھی ہونا پڑا، صحابہ کو شہید ہونا پڑا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محنت کرنی پڑی، اور اس وقت کے اور اس دور کے جو لوگ بھی تھے چاہے مرد ہو یا عورت، ان کو بھی اس کی خدمت کرنی پڑی اور اپنی جانوں کو لوگ دیے اور رکاوٹ کو ختم کیے، رکاوٹ کو ہٹائے۔ اس کے بعد پھر یہ کلمے لے کر کے صحابہ نکلے ہیں، لیکن جب تک کہ رکاوٹیں اس وقت تک کہ تبلیغ نہیں ہوئی ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آ کر کے سب سے پہلے رکاوٹ کو دور کی، دفاع کیے۔ آئے لوگ بدر لڑنے کے لیے مکہ سے، تو آپ نے ان کو یہ دعوت نہیں دی، پہلے آپ نے مقابلہ کیا ان سے، اور مقابلہ کر کے وہ لوگ جو لوگ رکاوٹ کا ذریعہ بنے تھے، اللہ رب العالمین نے اس کو صاف کیا، صاف کرایا، اور 70 کافر لوگ وہاں کیا ہوئے؟ مارے گئے۔ ان میں ابو جہل جیسا جو دین کا بہت بڑا رکاوٹ کا ذریعہ تھا، اللہ نے اس کو ختم کرایا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، ماں بہنوں، دو چیزیں ہیں ہمارے اور آپ کے لیے، ایک ہے رکاوٹ کا دور کرنا، چاہے وہ جس شکل میں بھی وہ رکاوٹ آ رہی ہو، چاہے وہ بے حیائی کے راستے سے ہو، چاہے وہ کسی فضول کام کے ذریعے سے ہو، چاہے اپنوں کے ذریعے سے ہو یا غیروں کے ذریعے سے ہو، اس رکاوٹ کو دور کرنا، تبھی کام کرنے میں سہولت حاصل ہوگی۔ مثلاً کھیت میں اگر پانی ہم ڈالنا چاہیں گے تو پہلے اس پوری نالیوں کو صاف کرنا پڑتا ہے،
کہ ہمارے پانی میں کوئی چیز تو رکاوٹ تو نہیں ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے کوئی ادھر ادھر تو سوراخ تو نہیں ہے، کوئی بیچ میں ایسا کوئی رکاوٹ کا کوئی ٹیلے ڈھیلے تو نہیں لگے ہوئے ہیں۔ لہذا پورا جب صاف کر دیا جاتا ہے تو پھر پانی کھیت میں ڈالا جاتا ہے تو پھر وہ پانی بہت ہی آسانی کے ساتھ پہنچتا ہے۔ اور اگر رکاوٹ ہو اور وہاں ہم دیکھتے رہیں کہ یہاں تک پانی پہنچ نہیں رہا ہے تو پھر تو مسئلہ پانی کہیں اور جا رہا ہے۔ اس لیے رکاوٹیں اس دنیا میں اس وقت میں بہت ہے، اسلام کے سلسلے میں رکاوٹوں کا ایک انبار لگا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، ماں بہنوں، سب سے پہلی چیز رکاوٹ کو دور کرنا۔ یہ جب حالات جب آئیں گے اور علماء کا جب اس پر کبھی اتفاق ہوا تو پھر اس کام کے لیے آدمی کو کہا ہے تیار ہونا پڑتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رکاوٹ خوب، تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین ہمیشہ اس کام کے لیے کیا ہوتے تھے؟ تیار ہوتے تھے، نکلتے تھے، جہاد میں شریک ہوتے تھے، جان مال کو لگاتے تھے۔ جب یہ رکاوٹیں بالکل ختم ہو گئی اور معاملہ پورا صاف ہو گیا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے میری بات پہنچا دو میری امت کو، جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں، یعنی جو لوگ اس وقت میں اس آخری حجۃ الوداع میں موجود نہیں، مکہ میں موجود نہیں، مدینے میں نہیں ہے، میرے سے ان کی کوئی ملاقات اور میری بات ان تک پہنچی نہیں ہے، اے میرے صحابہ اب کیا کرو، اس رکاوٹ کو بالکل اب تو ختم ہو گئے، اب نکلو، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ میری باتوں کو، اب رکاوٹ نہیں ہے۔ لہذا صحابہ پیدل نکلے، صحابہ سواری میں نکلے، جو جہاں تھے وہیں سے نکل پڑے، وہیں سے کام میں لگ گئے۔ میرے بھائی بزرگوں، رکاوٹ جب تک یہ تھی اس وقت تک کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو یہاں روکا، ابھی دفاع کرو، ابھی غزوہ خندق کی تیاری، ابھی بدر کی تیاری، ابھی احد کی تیاری، ابھی فلاح کی تیاری۔ لہٰذا یہ دو رکاوٹیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان دونوں نقشوں کو بیان فرمایا، لیکن فرمایا کہ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بھی سب نہیں نکل جاؤ، بلکہ کچھ لوگ رہو، کچھ لوگ جاؤ، دونوں۔ اسی طرح سے دین پھیلانے کے لیے سب کا نکلنا ضروری نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ دین پھیلائیں اور کچھ لوگ دین کو سمجھیں اور سیکھیں۔ لہٰذا یہ دو ترتیب ہے۔ لہٰذا دین پھیلانے والے بھی اپنی جگہ پر اچھا کام کرتے ہیں اور دین سیکھنے سمجھنے والے بھی اپنی جگہ پر اچھا کام کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم ہی یہ کام اچھا کر رہے ہیں اور سمجھنے والا، بیٹھ کر کے مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والا، کتاب سیکھنے والا، قرآن سیکھنے والا، امامت کرنے والا، جمعہ میں خطبہ دینے والا یہ کچھ نہیں کر رہا، یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا صاف کہ دین سیکھنے سمجھنے والا بھی ہو تبھی تو جا کے دوسروں کو سمجھائے گا، اور ایک وہ طبقہ جو سمجھ لے پھر دوسروں کو جا کر کے سمجھائے، تب یہ کام بڑا مؤثر ہوگا۔ لہٰذا دونوں آدمی اپنی اپنی جگہ پر، دونوں جماعتیں، دونوں طبقہ، دونوں کام اپنی اپنی جگہ پر قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح کر رہے ہیں، کسی کو کوئی غلط نہیں سمجھنا چاہیے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، مومنین کے لیے یہ ضروری نہیں کہ سب کے سب نکل جائیں، سب کے سب نکل جائیں، جہاد میں سب نکل جائیں، پھر دین کون سیکھے گا؟ اس لیے کچھ لوگ یہ کام کریں، کچھ لوگ دین کو سیکھیں۔ اسی طرح سے ضروری نہیں کہ سب کے سب عالم بن جائیں، سب کے سب مدرسے میں چلے جائیں، سب کے سب اسی کام میں لگ جائیں۔ اگر یہی کام ہو جائیں سب کو تو پھر دوسرے کام رک جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، ایک طبقہ نکلے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، اور ایک جماعت جو رہ جائے مسلمانوں میں سے، بھائیوں میں سے، وہ کیا کرے؟ وہ دین سیکھے، دین سیکھے، روزی روزگار میں بھی لگے رہے۔ تجارت بھی ایک دین ہے، صحیح تجارت کرنا بھی ایک دین ہے، صحیح حلال روزی کمانا بھی ایک بہت بڑی عبادت اور ثواب ہے۔
لہٰذا ایک طبقہ اس میں بھی لگا رہے کہ طبقہ اس میں بھی لگا رہے۔ اسی لیے جب صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اس دنیا میں اس کلمے کو لے کر کے نکلے تو سب ایک ہی کام میں نہیں نکلے، بلکہ بعض لوگ تاجروں کی شکل میں دین کو پھیلائے، بعض لوگ علم دین کی شکلوں میں لوگوں تک پہنچے، بعض لوگ کسی اور نوعیتوں سے نکلے، کوئی رشتہ داری کی نیت سے نکلے اور اس کام کو کیے، کوئی لوگ ہنر اور فن لے کر کے نکلیں اور اس کام سے لوگوں کو دین کی طرف بلائیں۔ تو الگ الگ نوعیتیں، الگ الگ طریقے سے دین کا کام ہوتا ہے، ایک ہی طریقہ سے دین کا کام نہیں چلتا ہے۔ جس طرح سے ایک انسان کو خوبصورت بننے کے لیے، ایک انسان کو اچھا دیکھنے دکھانے کے لیے ٹوپی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، بڑے جبے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اندر شرعی پاجامے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ایک چھوٹی سی اندر بنیان کرتے سے پہلے کی ضرورت پڑتی ہے، پاؤں میں اچھا ساکس موزے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ہاتھ منہ صاف کرنے کے لیے کرچپ رومال کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ہے نہیں ضرورت؟ اب اگر کوئی آدمی کہے گا کہ نہیں صرف جبہ سے کام ہو جائے گا، پاجامے کی کوئی قیمت نہیں، تو آدمی اچھا نہیں لگے گا۔ کوئی آدمی کہے گا اس ٹوپی کی کوئی ضرورت نہیں، اچھا نہیں لگے گا۔ یہ بھی اپنا کام کر رہا، انسان کو خوبصورت بنا رہا ہے۔ اگر منہ گندا ہو جائے، ناک گندی ہو جائے، کچھ ایسی چیز لگ جائے تو کرتے سے نہیں صاف کریں گے، بلکہ اس کے لیے ایک چھوٹی سی کرچپ رومال ہو، اور کپڑا ہو ٹکڑا، اس کی بھی ضرورت ہے۔ پتہ چلا کہ یہ کپڑا بھی انسان کے لیے ضرورت مند، اور یہ ٹوپی بھی انسان کے لیے ضرورت مند، اندر کی بنیان بھی انسان کی ضرورت مند، اندر کے شرعی بھی انسان کی ضرورت کی مند، اوپر کے جبے بھی انسان کی ضرورت کی چیز ہے۔ یہ سب مل کر کے انسان کے لیے ایک لباس تیار ہوتا ہے، اور پھر ایک انسان خوبصورت لباس میں نظر آتا ہے۔ پتہ چلا چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی چیزیں مل کر کے ایک خوبصورت انسان کا لباس بنتا ہے۔ اسی طرح دین کے کام اور خدمت کا مسئلہ ہے میرے بھائیو بزرگوں ماں بہنوں، کہ کوئی آدمی امامت کے ذریعے سے دین کی خدمت کرتا ہے، کوئی آدمی لکھ کر کے دین کی خدمت کرتا ہے، کوئی آدمی باہر نکل کر کے مجمع میں بات کر کے خدمت کرتا ہے، کوئی آدمی بچوں کو مکتب میں بیٹھا کر کے کلمہ صحیح درست اور قرآن کے حروف تجوید سکھا کر کے کرتا ہے۔ یہ سب مل ہیں، وضو کا طریقہ بتاتا ہے، غسل کا طریقہ بتاتا ہے، یہ سارے چھوٹے چھوٹے مسائل بتا کر کے پھر ایک پورا دین تیار کیا جاتا ہے، پوری دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، تب یہ خوبصورت اسلام نظر آتا ہے۔ جیسے ایک عمارت ہو، عمارت میں یہاں ایک قیمتی چیز بھی لگی ہے، ایک بڑی چیز بھی لگتی ہے، چھوٹی چیز بھی لگتی ہے، سب کچھ مل کر کے پھر ایک خوبصورت عمارت بنتی ہے۔ اسی طرح سے دین کے کاموں میں ہر طرح کے لوگ مل کر کے کام کر رہے ہیں، کسی کو غیر غلط نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا تم روزی میں بھی لگے رہو، تم دین سیکھنے میں بھی لگے رہو، تم دین پھیلانے میں بھی لگے رہو، تب چلے گا، ورنہ گھر کی روزی روٹی کا مسئلہ آئے گا۔ اور روزی روٹی کا جب مسئلہ آتا ہے تو کبھی اخلاق بگڑ جاتے ہیں، کبھی ایمان خراب ہو جاتا ہے، غربت کبھی آ جاتی ہے تو آدمی ادھر ادھر بھٹکنے لگتا ہے اور ہزاروں گناہ کے راستے کھل جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر یہ ذمہ داری نہیں دی ہے کہ سب کے سب دین ہی کے کام میں لگے رہے، سب کے سب اسی کام میں اپنے لگ جائیں، روزی روٹی تجارت بال بچے کی تربیت اور اس کی تعلیم اور اس کے دیکھ ریکھ کے پیچھے نہ لگے رہیں، بلکہ نہیں کچھ یہ کام کریں کچھ وہ کام کریں، اور زندگی کی ایک ترتیب بنا کر کے پھر کام کریں۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین مدینہ طیبہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سکھاتے تھے صفہ کے چبوترے پر، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر پورا کا پورا دین ہمارا یہاں وقت پورا یہاں لگ جائے تو گھر کی روزی روٹی کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کوئی آپ ایسا طریقہ بھی ہمیں عطا فرمائیے جس سے گھر کی روٹی روزی بھی چلے اور یہ دین کا بھی سیکھنے کا سلسلہ رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی ترتیب یہ بنی کہ ایک ایک گروپ بنا دیا گیا،
اور اس گروپ میں اگر 4 آدمی کی ایک جماعت بنی، 6 آدمی کی ایک جماعت بنی، تو یہ طے کیا گیا 3 آدمی کام کرنے کے لیے چلے جاؤ جنگل میں، کہیں بھی مزدوری، کہیں بھی کماؤ، اور 3 آدمی یہاں دین قرآن سیکھو، اور ایک دوسرے کی ذمہ داری جب یہ کما کر کے آ جائیں، مزدوری کر کے آ جائیں، کچھ لے کر کے آ جائیں، تو اس میں سے اپنے ان 3 بھائیوں کو جو قرآن بیٹھ کر کے اصحاب صفہ یعنی چبوترے پر بیٹھ کر کے جو نبی پاک علیہ السلام سے سیکھے ہیں، یہ ان 3 بھائیوں کو سکھائیں۔ کیا کریں؟ 3 بھائیوں کو سکھائیں، اور وہ جو کما کر کے لائے ہیں مزدوری، ان میں سے ان کو بھی یہ دیں۔ یہی ترتیب سے دین کا کام آگے چلا اور بڑھا، ورنہ اگر سارے مدینہ کے صحابہ صفہ کے چبوترے ہی پر بیٹھ کر کے یا مسجد نبوی میں ڈیرا ڈال دیتے تو بیوی بچوں کے لیے روٹی روزی کا مسئلہ بڑا مشکل ہو جاتا، اسی لیے ترتیب بنائی۔ اسی ترتیب کی روشنی میں یہی آج عمل ہمارے اکابرین بزرگان دین نے بھی امت کے لیے پیش کیا ہے، اور اسی نہج پر اگر آج ہم اور آپ دین کی خدمت کریں گے تو گھر بھی ہمارا اچھا رہے گا، تجارت بھی ہماری اچھی رہے گی، تعلیم بھی ہماری اچھی رہے گی، اور تبلیغ بھی ہماری اچھی رہے گی، دعوت بھی ہمارے اچھے رہیں گے۔ اور اگر سب کے سب نکل جائیں تو پریشانیاں ہوگی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین یہ عمل کرتے تھے، لہذا آج بھی امت کا ایک طبقہ اسی طرح سے اور اسی نہج سے کام کیا جا رہا ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والوں کا بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ 24 گھنٹہ اس پر محنت کرتے ہیں، بچوں کے کلمہ درست کراتے ہیں، قرآن صحیح ترتیب سے پڑھنے کے مشق کراتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پر ان کو تیار کرتے ہیں، ان کو دین کی حقیقت کو بتاتے ہیں۔ اور پھر یہ عمل جب ہو جاتا ہے تو انہی میں ایک طبقہ پھر نکلتا ہے، اور ان لوگوں کو سمجھانے کا اللہ نے حکم دیا، لیتفقہوا فی الدین، جب تم دین سمجھ لو پھر دوسرے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے کیا کرو؟ نکلو۔ یا تم جب سیکھ کر کے لوٹ کر کے اپنی بستی آ جاؤ، اپنے گھر آ جاؤ، تو اپنے گھر والوں کو سکھاؤ، اپنے محلے والوں کو سکھاؤ، اپنے قریب لوگوں کو دین بتاؤ۔ لیتفقہوا فی الدین، لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ تو اس آیت کریمہ سے میرے بھائیو بزرگوں، علم دین کا سیکھنا ایک فرض کفایہ کے طور پر ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے علم دین اتنا سیکھنا جس سے اس کو ضروری مسائل معلوم ہو جائیں۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کے ساتھ میں شرک کرنا کیسا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو کیوں ہیں؟ اتنا جاننا ضروری ہے۔ نماز 5 وقت کا فرض ہے تو پڑھنے کا علم اس کے پاس ہونا اور سیکھنا ضروری ہے۔ روزہ رکھنا فرض اور ضروری ہے تو اس کے مسائل اس کو کم سے کم جاننا ضروری ہے۔ ناپاکی اور پاکی کے مسائل جاننا اس کو ضروری ہے۔ حج کرتا ہے تو حج کے مسائل اس کو جاننا ضروری ہے۔ مالدار کی حیثیت سے زکوٰۃ کا علم اور زکوٰۃ کے مسئلے بھی جاننا ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک انسان کے لیے بلکہ یوں کہیے ایک مسلمان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ عالم بننا ضروری نہیں ہے بلکہ ایک پکا سچا مومن مسلمان بننا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کی طرف توجہ دلائی۔ تو 2 باتیں یاد رکھیے، دین اسلام میں جو رکاوٹیں آئیں گی اس رکاوٹ کو دور کرنا بھی ضروری ہے، دور کیے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اسی لیے ہمارے اکابر و اسلاف نے 3 کام کیے اپنے دور میں اور اس ملک میں۔ پہلا کام تو یہ کیے کہ جو دین کے ساتھ میں رکاوٹ کا ذریعہ تھا، مثلا انگریز لوگ اس ملک میں دین کے رکاوٹ کے ذریعہ پیدا کر دیے تھے۔ کوئی پڑھا نہیں سکتا ہے، مدرسہ چلا نہیں سکتا ہے، دین کی بات کوئی کر نہیں سکتا ہے، اس میں یہ فلاں فلاں ہے، اسلام ایسا ہے ویسا ہے، یہ ہزاروں قسم کی رکاوٹیں لوگوں نے ڈال دی تھی اور انگریزوں کی طرف سے بڑی سختی تھی۔ تو ہمارے اکابر و اسلاف کا ایک بڑا طبقہ علماء کا جہاد کے فتویٰ دے کر کے ان انگریزوں سے جہاد کیے اور جہاد کر کے اس رکاوٹ کو کیا کیے؟ ختم کیے۔ اگر یہ رکاوٹ جہاد کے ذریعے سے اس ملک میں ختم نہیں کیا گیا ہوتا تو یہ ملک پھر آزاد نہیں ہوتا اور پھر کسی کو بھی اور خصوصاً مسلمانوں کو دین کا کام کرنا مشکل ہو۔ لہذا جب یہ رکاوٹیں ختم ہو گئی
اور یہ رکاوٹوں سے جب ملک آزاد ہو گیا اور مسلمان بھی آزاد ہو گئے اور ان کو اب مدرسہ اور دین کی خدمت کام کرنے کا موقع مل گیا، تو پھر ہمارے اکابر و اسلاف نے دو کام کیے۔ ایک کام مدرسے کھولے، خوب کھولے، اور اسی نہج سے دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا، جہاں سے بڑے بڑے علماء تیار ہوئے اور ان رکاوٹوں کو ختم کیے، اور وہیں سے پھر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہم اللہ بانی تبلیغی جماعت تیار ہوئے، اور پھر وہ اپنے بڑوں کے اشارے اور بڑوں کے مشورے سے پھر اس کام کو لے کر کے ملک کے بڑوں لوگوں کے پاس پہ پہنچے، جن کی زبانیں موٹی تھی، جو کلمہ صحیح سے پڑھ نہیں سکتے تھے، جن کو دین صحیح معلوم نہیں تھا، لہذا ان لوگوں تک کہ ہمارے بزرگوں نے دین پہنچانے کا کام کیا۔ لہذا پہلے رکاوٹ ختم کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے سامنے صرف ایک ہی بات چل رہی ہے زیادہ کہ نہیں بس کام کرتے رہو سب کچھ حل ہو جائے گا۔ نہیں، اگر یہ مسئلہ ہوتا تو پیارے آقا مسجد میں سب سے صرف تسبیح پڑھاتے، سب سے تہجد کی طرف توجہ دلاتے، تہجد پڑھو، تسبیحات پڑھو، قرآن پڑھو، سب مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بدر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، احد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، غزوہ خندق کے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکاوٹ دور کرنے کے لیے ان مشقت والے کاموں کی طرف بھی صحابہ کو لگایا۔ لہذا جب رکاوٹیں دور ہو جائے گی میرے بھائیو بزرگوں، تو پھر دین کے کام کرنا کیا ہوگا؟ آسان ہوگا۔ اور اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ رکاوٹ سمجھتے رہیں اور جب تک اس رکاوٹ کو ختم نہیں کیے، اس وقت صحابہ کو دوسری جگہ تبلیغ کے لیے روانہ نہیں کیے تھے، بلکہ آپ آخری میں روانہ فرمائے اور فرمائے کہ میری طرف سے میری بات جو بھائی یہاں میری امت کے لوگ یہاں موجود نہیں ہیں، بلغوا عنی ولو آیا، ان تک کہ میری بات کو پہنچا دو۔ پھر صحابہ کے 3 جماعتیں بنی۔ ایک صحابہ کا طبقہ وہیں سے عرفات کے میدانی سے نکل گئے، کہا کہ اب لوٹ کر کے نہیں جائیں گے، اتنا وقت نہیں لگائیں گے، ورنہ نبی کی بات میں دیر ہو جائے گی، نبی کی بات پر عمل کرنے میں دیر، موت کی کیا گارنٹی، کب موت آ جائے گی، اس لیے اب ہم لوگ لوٹ کر کے گھر نہیں جائیں گے۔ لہذا صحابہ کا ایک طبقہ وہیں سے وہیں روانہ ہو گیا۔ ایک طبقہ اجازت گھر والوں سے لے کر کے روانہ ہوا۔ کیا ہوا؟ چلو، ایک طبقہ اپنا کاروبار اور اپنی تجارت باغات کو سمیٹ کر کے روانہ ہوئے۔ کتنے ہو گئے؟ 3 طبقے۔ ایک وہ طبقہ کہ وہیں سے وہیں نکل گئے، دیر نہیں کریں گے ہم، صحابہ کی بھی یہ بھی جذبات تھے، وہیں سے نکل گئے، گھر لوٹ کر کے نہیں آئے۔ ایک طبقہ جو تھا وہ آ کر کے اپنی بیوی بچوں کی روزی روٹی ان ساری چیزوں کا ان سے اجازت ان سے پوچھ کر کے ان کو تسلی دے کر کے نکلے، اور ایک وہ لوگ تھے جن کے کاروبار تجارت باغات یہ تھے، وہ بھی ترتیب بنا کر کے نکلے۔ پتہ چلا کہ دعوت میں نکلنے کے لیے، دعوت و تبلیغ میں نکلنے کے لیے، یا علم دین حاصل کرنے کے لیے، یا علم دین پڑھنے پڑھانے کے لیے اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے دور جاتا ہے اور اگر اس کے بیوی بچے ہیں تو پہلا ضروری کام یہ ہے کہ اس کا پورا انتظام کر کے جاؤ، ورنہ کہیں خدا نخواستہ ایک نیکی کے کام میں دوسرا گناہ لازم نہیں آ جائے، ایک نیکی کے کام میں کہیں دوسری پریشانیاں گھر میں کھڑی نہ ہو جائے، کہیں عورت کو پریشانی آ جائے اور کسی غیر مرد کے سامنے اپنی ضرورت پیش کرنے کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑے کہ میرے گھر میں روٹی کا انتظام نہیں ہے، بچے میرے بھوکے ہیں یا فلاں ہے، ہمارا آدمی دین کے کام میں لگا ہوا ہے، مدرسے میں پڑھا رہا ہے یا فلاں جگہ پر ہے، آپ یہ کیجئے، ہو سکتا اس کی مجبوری سے کوئی گناہ کا راستہ نہ کھل جائے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں اگر کسی ایمان بچانا، عزت بچانا، حیا کا بچانا یہ ضروری ہے بنسبت یہ، اس لیے اگر کوئی آدمی نکلتا ہے تو اس سے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ پہلا اپنا کیا کرے، اپنے گھر کی تمام پہلو کو سمیٹ کر کے اور جتنے دن تک کے جا رہا ہے اس کا انتظام بندوبست اپنے بیوی بچوں کے لیے کر کے جائے۔
اگر وہ نہیں کر پاتا ہے اور اس کے پاس اتنی سکت نہیں ہے تو اللہ اکبر، علماء کرام فرماتے ہیں ابھی اس پر دین کی خدمت اور تبلیغ کرنا ضروری نہیں۔ جس طرح سے ایک حج ہے نا، بڑی نیکی کا کام ہے، حج بہت بڑا اہم کام ہے، بیت اللہ دیکھنے کے سب کے جذبات ہوتے ہیں، مدینے کے حاضری کو سب کی خواہش ہوتی ہے، لیکن کیا شریعت کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے تمہارے پاس اپنا پیسہ ہے اور صحت ہے، دولت ہے، تبھی تم حج کر سکتے ہو، مانگ کر کے نہیں، فقیر بن کر کے نہیں، دست سوالی لے کر کے نہیں۔ یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں اگر کسی کے اوپر میں کسی کا قرضہ ہے اور وہ قرضہ لے کر کے ہے اور اگر وہ قرضہ بھی چکایا نہیں ہے اور ابھی تک چکانے کے اس کے پاس اسباب بھی نہیں نظر آ رہے ہیں تو ایسا آدمی حج اس وقت تک کہ نہیں کرے جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہیں کرے، عمرہ جب تک کہ اس وقت تک کہ نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ دینداری اپنا پورا کا پورا ختم نہیں کر لے۔ ایسا نہیں کہ ٹلا کر کے جھلا کر کے جس طرح سے آج کے لوگ کرتے ہیں، یہ کرنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے۔ تو صحابہ کا تین طبقہ، ایک وہ لوگ جو فارغ تھے، جن کے پاس میں کچھ ذمہ داریاں نہیں تھی، وہ لوگ وہیں سے عرفات کے میدان سے نکل گئے، اور ایک وہ لوگ تھے جو اپنی بیوی بچوں سے اجازت لے کر کے نکلے۔ ان میں سے ایک صحابی کا واقعہ ہے، وہ آئے مدینہ طیبہ اور آ کر کے اپنی بیوی سے پوچھیں ایسا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کیا میں نکل جاؤں؟ بیوی نے کہا کہ میں تو حمل سے ہوں، میرے دیکھ ریکھ اور میرا انتظام۔ کہا کہ جس اللہ کے دین اور نبی کی دین کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں وہی اللہ حفاظت کرے گا، اور جو کچھ میرے سے بن پڑ رہا ہے وہ میں انتظام کر کے جا رہا ہوں۔ بیوی نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے آپ اللہ کے راستے میں اگر جا رہے ہیں جائیے، جس اللہ کے دین اور خدمت اور راستے میں آپ جا رہے ہیں وہی میری حفاظت کرے گا۔ نکل گئے 30 سال کے بعد مدینہ واپس آئے۔ کتنا کام کیے ہوں گے، کتنی خدمت کیے ہوں گے۔ وہ دور فون کا نہیں تھا، موبائل کا نہیں تھا، رابطے کا کوئی بھی نہیں تھا، کٹا تو کٹ گیا، موت ہے یا حیات ہے کچھ عطا پتہ نہیں۔ اب تو نکلنے والا 24 گھنٹے میں 10 مرتبہ تو گھر فون کرتا ہے، 10 مرتبہ تو اپنے گھر کے حال چال معلوم کرتا ہے۔ جتنی اس کو فکر دعوت و تبلیغ اور جتنا ان کو قرآن سیکھنے سمجھنے کا نہیں، اس سے زیادہ موبائلوں سے گھر رابطے ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں تو سیکنڈ منٹ میں کال میسج آتے رہتے ہیں، پیغام جاتے رہتا ہے، کیا کھایا کیا پیا کیسا ہے نہیں ہے، یہ سب ہوتا ہے۔ وہ دور تو یہ تھا کہ نکلا تو آدمی پتہ ہی نہیں چلتا زندہ آئے گا یا مردہ آئے گا۔ 30 سال کے بعد یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف ملکوں کا دین میں خدمت کر کے، مختلف ملکوں کا سفر کر کے، دین پھیلا کر کے ارادہ ہوا کہ اب زمانہ کافی ہو گیا، 30 سال ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہو گئی اور ہم حاضری نہیں دے سکیں، اب چلو 30 سال کے بعد ذرا لوٹ کر کے رسول اللہ کی زیارت کر کے آؤں، اور اگر میرے بیوی بچے زندہ حیات میں ہوں گے تو ان سے بھی مل کر کے میں آ جاؤں۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ طبقے کے لوگ ہیں جو اپنے گھر کی فکر کر کے گئے تھے۔ لہذا 30 سال کے بعد ان کی واپسی ہوئی، تہجد سے پہلے مدینہ طیبہ میں داخلہ ہوا۔ وہ زمانہ روشنیوں کا زمانہ نہیں تھا، وہ زمانہ ایسا زمانہ تھا اندھیرا مدینہ، گلی کوچے میں اتنے صاف ستھرے راستے نہیں تھے۔ لہذا اندازہ کرتے کرتے وہ اپنا گھر پہنچے، شاید کہ یہ میرا ہی گھر ہوگا، یہی میرا گھر تھا، اسی طرح میرا گھر ہے۔ تھوڑے سے اس میں تبدیلیاں تھیں جس کی وجہ سے آنے والے اس شخص کو پہچاننا مشکل ہو رہا تھا، یہی میرا گھر ہے یا نہیں ہے، یا اس کا کوئی دوسرا مالک بن گیا، میری بیوی بچے ہیں یا نہیں ہیں۔ کتنا اخلاص کے ساتھ، کیسی دعوت اور کس قدر وہ لوگ مخلص تھے۔ دروازہ کھٹکھٹائیں، اندر سے ایک نوجوان خوبرو حسین نکلے، اوپر نیچے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ نوجوان نے پوچھا کون ہیں آپ؟ کہاں سے آئیں اس وقت اور رات کی اس گھڑی میں دروازہ کا کھٹکھٹانا، یہ عجیب سی بات ہے، کون ہیں آپ؟ یہ بیچارے بھی پوری اعتماد کے ساتھ جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ کہا کہ کچھ نہیں،
مسئلہ ایسا ہے کہ میں 30 سال پہلے یہاں سے چلا گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور ارشاد کے مطابق دین کی خدمت کے لیے نکل گیا تھا۔ آج ان کی قربانیوں کی قدر کیجئے میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، ان ماں بہنوں کی بھی عزت و قدر کیجئے کہ جنہوں نے اپنے شوہروں اور اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں لگائے رکھے اور اپنی زندگی کو صبر اور استقامت سے گزار دیے۔ میں 30 سال کے بعد آیا ہوں، لگ رہا ہے کہ یہ گھر میرا ہے، اسی لیے دروازہ کھٹکھٹایا۔ مجھے شک ہے لیکن کھٹکھٹا دیا میں، کہا کہ یہ گھر میرا ہے۔ نوجوان کہتا ہے یہ گھر میرا ہے۔ کہا ہاں گھر تو تیرا ہے، لیکن میں بھی سوچ رہا ہوں کہ یہ میرا گھر ہے، اسی لیے میں نے کھٹکھٹایا ہے۔ آپس میں تو میں ذرا ہوئی، یہ گھر میرا، وہ کہہ رہا آنے والا میرا۔ اندر سے عورت نکلتی ہے، دیکھ لی، پہچان لی، کچھ نہیں کہی، بلکہ یوں کہنے لگی، اے آنے والا مسافر، جاؤ نماز پڑھ کر کے آ جاؤ، پھر فیصلہ ہم کر دیں گے۔ او میرا بیٹا جاؤ جلدی سے، وقت نماز ہو گیا، تجھے نماز پڑھانی ہے، امامت کرنی ہے، جاؤ جلدی پہلے نماز فجر ادا کر کے آؤ، پھر دونوں آنا، میں فیصلہ کر دوں گی کہ یہ گھر کس کا ہے۔ دونوں نکلے، نوجوان بھی نکلا اور جا کر کے مسجد نبوی میں نماز پڑھایا، وہ اس وقت کے امام تھے۔ یہ مسافر سمجھ کر کے یہ بھی نماز پڑھیں، پڑھنے کے بعد میں مدینے کا نظارہ دیکھتے تو 30 سال میں بڑی تبدیلیاں تھیں۔ نبی کے روضے پر حاضری دیے، سلام پڑھے، روئے، اپنے آپ کو سب کچھ کیے، اور دیکھ کر کے بہت ہی متاثر بھی ہوئے، کہاں سے کہاں زمانہ چلا گیا اور کیا ہوا۔ خیر ایک کونے میں یہ بیٹھ گئے مسجد نبوی، ایک درس حدیث کا پروگرام چلا، ایک نوجوان اس تخت پر آ کر کے بیٹھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنانے لگا، اور طلبہ جو بیٹھے تھے وہ سننے لگے، اور آپس میں علمی مذاکرہ شروع ہوا۔ اور یہ بہترین انداز میں یہ نوجوان جو نماز پڑھایا تھا وہی درس دے رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں۔ یہ آنے والا مسافر صحابی کونے میں بیٹھ کر کے سارا منظر دیکھ رہا ہے، کہا کہ یہ نوجوان جو آج یہ کہہ رہا ہے یہ آقا کے یہ ارشاد ہے، میں تو آمنا سامنا رسول اللہ سے یہ حدیث سنی تھی، نبی جب کہہ رہے تھے اس وقت میں زندہ تھا، یہاں تھا اور میں سن رہا تھا، آج یہ نوجوان میرے آقا کی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ یہ بھی بڑا متاثر ہوا، بیٹھے بیٹھے دیوار سے ٹیک لگائے، وقت گزرا، جب مجلس ختم ہوئی، طلبہ جانے لگے تو ایک طالب علم کو پکڑ کر کے انہوں نے پوچھا، یہ نوجوان جو درس حدیث دیا ہے، پیارے آقا کی جو حدیث سنائی ہے اور جو نماز پڑھایا، یہ کس کا بیٹا ہے؟ بڑا خوبصورت ہے، بڑی اچھی باتیں یہ کرتا ہے، حدیث رسول کی تعلیم بہترین انداز میں دیتا ہے، یہ کس کا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ عبداللہ بن خرم رضی اللہ عنہ کا یہ بیٹا، جن کے والد 30 سال پہلے دعوت و تبلیغ اللہ کے رسول کی باتیں دین پھیلانے کے لیے نکل گئے تھے، ان کے والد کا بھی اتا پتہ نہیں ہے، وہ انہی کا بیٹا ہے، ان کا بیٹا ہے۔ یہ حمل سے تھے، جب یہ جا رہے تھے حمل میں تھے، یہ ماں کے پیٹ میں تھے یہ، اس لیے ان کو بھی پتہ نہیں میرا باپ کہاں ہے، کون ہے، اور ان کو بھی پتہ نہیں میرا بیٹا 30 سال کی عمر میں کیا ہوگا۔ کہا کہ اچھا اس کا بیٹا، کہاں اسی کا بیٹا ہے۔ خوشی سے جھوم اٹھا، جا کے اس سے گلے لگایا اور کہا کہ میں تیرا باپ ہوں، اور پوری رودات کیفیت انہوں نے بتایا۔ وہ درس حدیث دینے والا نوجوان بھی اپنے باپ کو دیکھ کر کے خوشیوں میں سمایا، رویا گلے مل کر کے، خوب تڑپا، خوب محبتوں کا اظہار کیا۔ کہا کہ آپ اگر بول دیے ہوتے کہ یہ میرا گھر ہے اور میرا یہ حال، تو آپ سے اتنے مہینے بحث نہیں کی ہوتی، آپ سے جھگڑا نہیں کیا ہوتا کہ یہ گھر میرا، یہ تیرا، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا۔
اب خوشیوں سے ایک دوسرے سے گلے لگتے ہیں، ہاتھ پکڑ کر کے پھر گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور جا کر کے اپنی ماں سے یہ ملتے ہیں اور یہ اپنی بیوی سے ملتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے، ماں کہتی بیٹے سے کہ کیا تم لوگوں کے جھگڑے حل کر دوں؟ کہا کہ حل ہو گیا، ہم لوگوں کو پتہ چل گیا یہ میرے والد ہیں اور یہ میرا بیٹا ہے۔ ہاں یہ آپ کا بیٹا ہے جو میری گود میں چھوڑ کر کے آپ اللہ کے راستے میں نکل گئے تھے۔ ہم نے اس امانت کی حفاظت کی ہے اور اس کو اس لائق میں نے بنائی محنت کر کے صبر اور استقامت کے ساتھ آج یہ ممبر رسول اور مصلی رسول پر کھڑا ہو کر کے یہ نماز پڑھاتا ہے مسجد نبوی میں اور درس حدیث دیا کرتا ہے۔ میرے ماں بہنوں، اللہ اکبر، کیسی کیسی لوگوں نے قربانیاں دی اور کتنے مجاہدے کیے۔ لہذا دین کی خدمت اتنی آسانی کے ساتھ میں نہیں، آج تو بہت ہی سہولت ہے۔ پڑھنے والے بھی مدرسے میں اتنی آسانیاں، اللہ اکبر، روشنی کی فراوانی، کھانے پینے کی فراوانی، سونے بیٹھنے کی فراوانی، کسی طرح سے کوئی کمی نہیں۔ ایک وقت بچے طلبہ بھوکے نہیں، ہزاروں طرح کی نعمتیں مدرسوں میں ہیں، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آج مخلص علماء نہیں مل پاتے ہیں، مخلص دیندار نہیں مل پاتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اخلاص نکل گیا ہے۔ لیکن سہولتیں بہت ہیں۔ کل کے لوگوں میں سہولتیں نہیں تھیں، کل کے لوگوں کے پاس میں کھانے کی چیزیں نہیں تھی، کل کے لوگوں کے پاس میں روشنی نہیں تھی، بلکہ کسی چراغ میں، کسی سڑک کی روشنی میں لوگ کتابیں پڑھ کر کے عالم دین بنا کرتے تھے۔ اسی طرح سے جو لوگ دعوت و تبلیغ میں نکلتے تھے، اتنی سہولتیں نہیں تھی، ٹرین کی سہولتیں نہیں، بسوں کی نہیں، کاروں کی نہیں، مسجدوں کی نہیں، بستروں کی نہیں، کھانے پینے کی نہیں۔ آج تو ساری ترتیب بن کر کے ہم نکالتے ہیں اور نکلتے ہیں۔ ہم کو کہاں جانا ہے؟ ہم مسجد بھی اچھی دیکھتے ہیں، ہم کھانا پینا بھی اچھا دیکھتے ہیں، تینوں وقت میں بہترین غذا بھی چاہتے ہیں۔ ایک وقت میں بھوکا رہ کر کے کام کرنا پسند نہیں ہوتا ہے، پسینے نکالنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ اس طرح سے سہولتیں اللہ نے دی ہے تو اس نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور کام اور خدمت خوب اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ اسی کی طرف رجوع فرمایا اور کہا کہ اے لوگو، جب تم نکلو اور پھر لوٹو تو اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ۔ لہذا دین سیکھنے کے بعد سکھانے کی پہلی ذمہ داری کہاں ہے؟ بولیے، گھر والے بے نمازی اور دنیا کیا فکر کرے تو کوئی کامیابی نہیں۔ گھر والے اگر گناہ میں مبتلا ہیں اور آپ دنیا کو دعوت دے رہے ہیں، کوئی آپ کا کام حاصل نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب، مکہ والوں کو بتانے سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کو دین بتائیے، آپ اپنے گھر والوں کو مجھ سے ڈرائیے۔ آپ پہلے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اپنے رشتہ داروں کو سمجھائیے۔ یہ اگر سمجھ گئے، یہ اگر قبول کر لیے تو راستہ آگے کا اچھا ہو جائے گا، ورنہ لوگ کہیں گے میاں پہلے اپنے گھر کو سنبھالو پھر بعد میں آ کر کے مجھے سنبھالو۔ یہی تو جواب، یہی تو سوال ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ جب وہ تلوار لے کر کے نکلے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو جدا کرنے کے لیے، اور راستے میں ایک شخص جب ملاقات ہوئی ہے ایک شخص سے، اور اس نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو عمر؟ کہا کہ سارا کام آج ختم کر کے آتا ہوں، بڑی پریشانیاں بڑھ گئی ہے، کسی نے کیا نہیں وہ کام، آج کر کے آتا ہوں میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ آج گردن جدا کر کے آتا ہوں، اسی ارادے اور نیت سے نکلا ہوں۔ کیا کہا؟ اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو، تیرے گھر میں محمد الرسول اللہ کا دین آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہیں سے واپس ہوئے کہ اگر میرے گھر میں کلمہ لا الہ الا اللہ آ گیا ہے تو آگے کا کام کرنا بیکار ہے، پہلے ہم اپنے گھر کو ٹھیک کریں گے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، آج تو اسی لیے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، ہمارے رشتہ دار میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے بچوں میں، ہماری بچیوں میں خود اتنی بے دینی ہے اور ہم پوری دنیا ڈنڈورا پیٹنے کے لیے چلے ہیں، اسی لیے وہ مؤثر نہیں ہوتا ہے، اسی لیے ہماری بات سمجھ میں لوگوں کو نہیں آتی ہے۔ اسی لیے اللہ فرمایا لوٹو تو پہلے لوگوں کو ڈراؤ، بستی والے ملے بستی والوں کو ڈراؤ، گاؤں والے ملے اس کو ڈراؤ اور سمجھاؤ، گھر والوں کو سمجھاؤ، پہلا عمل یہاں سے شروع کرو۔ اللہ کا یہ فرمان
فرمان ہے، یہ قرآن کا فرمان ہے، کسی محدث، کسی مفسر، کسی مفتی، کسی عالم کی بات نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ اللہ فرما لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ خلاصہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ آدمی اور اللہ نے دین کا جو کام رکھا ہے وہ مختلف شکلوں میں رکھا ہے، مختلف عمل میں رکھا ہے۔ جیسے کھیتی کو خوبصورت بنانے کے لیے پانی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، کھاد کی بھی ضرورت پڑتی ہے، صاف صفائی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، پھر جا کر کے وہ خوبصورت بنتا ہے اور اچھی کھیتی وجود میں آتی ہے۔ اسی طرح سب لوگ مل کر کے مسلمان دین کی خدمت اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے جب کریں گے تو ایک خوبصورت دین نظر آئے گا، اور ایک خوبصورت دین ہمارے اور آپ کے سامنے دکھائی دے گا، اور سب کام اپنے اپنی حیثیت سے اچھا کرتے ہیں۔ کسی کو برا بھلا مت کہیے، کسی پر نقص نہ کیجیے، کسی پر طنز نہیں کیجیے کہ امام صاحب دین کی خدمت نہیں کرتے ہیں، مفتی صاحب خدمت نہیں کرتے ہیں، مکتب میں پڑھانے والا پیسہ لے کر کے کام کرتا ہے اس لیے اس میں اخلاص نہیں ہے، فلاں ایسا کرتا ہے اس لیے اس میں یہ دین کا کام نہیں ہے۔ نہیں، سب اپنی اپنی حیثیت سے دین کی خدمت اور کام کر رہے ہیں، اور سب کو اللہ نے وقت اور حیثیت دیا ہے، اسی لیے سب اپنی اپنی جگہوں پر میں ایک دین کا کام میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی بڑا کر رہا ہے، کوئی ذرا کم کر رہا ہے، کوئی ذرا چھوٹا کر رہا ہے، کوئی گھر میں بیٹھ کے کر رہا ہے، کوئی لکھ کر کے کر رہا ہے۔ اگر کتابیں ہمارے علماء نہیں لکھے ہوتے تو پڑھنا کہاں سے ہوتا؟ آج لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بیٹھے کتاب لکھ رہا ہے، کیا دین کی خدمت کر رہا ہے؟ اگر فضائل اعمال حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب علیہ الرحمہ لکھ کر کے امت کے سامنے پیش نہیں کیے ہوتے تو آج یہ کتاب کہاں سے ملتی ہم کو اور آپ کو؟ پتہ یہ چلا کہ ان کا لکھنا بھی یہ دین کا کام اور خدمت۔ حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ الرحمہ اور دیگر تمام علماء کرام بیٹھ کر کے جو خدمتیں کیے ہیں اور وہ نکلے ہیں اور ملک میں اور دوسرے ملکوں میں جو کام کیے ہیں، اگر وہ نہیں ہوتے تو آج دین سمجھ میں ہمیں اور آپ کو نہیں آتی۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، مدرسوں کی بھی قدر کیجیے، ماں بہنوں مدرسے میں پڑھانے والوں کو بھی دیندار اور دین کی خدمت کرنے والا سمجھیے، صرف ایک ہی طبقے پر اپنی نظر کو نہیں جمائے رکھیے کہ یہی ایک چیز ہے۔ اللہ نے اس کو تقسیم کیا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ دین سیکھنے کے بعد ایک عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ارد گرد اور اپنے متعلقین میں کیا کرے؟ دین کی خدمت اور دین کی بات بتائے، اور اگر سیکھ کر کے وہ خود اپنے ہی لیے محدود کر دیتا ہے تو گویا کہ وہ علم رسول میں وہ خیانت کرنے والا کہلائے گا۔ اس لیے جتنا سیکھیے اپنی حیثیت کے مطابق کام کیجئے۔ کام کا قبول ہونا اور قبول کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ اللہ ہدایت دیتا، ہم اور آپ نہیں دے سکتے، بس اپنی حیثیت سے کام کیجئے۔ جس طرح سے نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں ایک قطرہ، ایک پرندہ لا کر کے پانی کا ایک قطرہ ڈالتا ہے، حدیث میں مشہور حدیث ہے، ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا ہے اور اتنی تیز آگ میں ایک قطرہ ڈال کر کے جا رہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب دیکھتے ہیں حیران رہ جاتے ہیں، کہا کہ اللہ یہ پرندے کے قطرے سے کیا یہ آگ نمرود کی بجھ سکتی ہے؟ کہا کہ پوچھو اس سے کیوں یہ ڈال کر کے جا رہا یہ پرندہ؟ بات ہوئی تو پرندے نے کیا خوبصورت جواب دیا، کیا خوبصورت جواب! ایسا ایمان تو آج ہم لوگوں کے پاس میں بھی نہیں ہے۔ کہا کہ اے فرشتہ، اللہ نے مجھے اتنی ہی طاقت دی ہے، میں جانتا ہوں کہ میرے قطرے کے ڈالنے سے یہ آگ نہیں بجھے گی، لیکن اگر کل قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھ لیا کہ میرا پیغمبر جلنے والا تھا اور آگ میں ڈالا گیا تھا، اس وقت انہیں کیا محنت کی اور ان کی کیا مدد کی، تو میں اپنے رب سے کہہ سکوں کہ ہاں جتنی آپ نے طاقت دی تھی میں نے ایک قطرہ ڈال دیا۔ ڈالنا میرا کام ہے اور بجھانا کس کا کام؟ اللہ کا۔ ہم لوگ بیٹھے رہتے ہیں، نہیں یہ مولوی صاحب کریں گے، یہ امیر صاحب کریں گے، یہ وہ فلاں صاحب کریں گے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم تو زکوٰۃ دے دیے، مدرسہ وہ پڑھے، قرآن وہ پڑھے، ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے بعض لوگ یہی سوچ کر کے بیٹھے زکوٰۃ تو دے رہا ہوں نے، مدرسے چل رہے ہیں، ہم کو قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، قرآن سیکھنے کی ضرورت نہیں، حافظ بننے کی ضرورت نہیں، عالم بننے کی ضرورت نہیں۔ ارے زکوٰۃ دیا یہ تیرا فرض ہے،
یہ تیرا فرض ہے، یہ فرض کو ادا کیا کہ اللہ نے تیری زکوٰۃ کہیں ادا کروا دے رہا ہے، اس لیے اللہ کا احسان اور شکر مانیے۔ لیکن قرآن ہر حال میں زکوٰۃ دینے والے کو بھی پڑھنا ضروری ہے۔ ایک آدمی اپنے پورے پیسے خرچ کر کے ایک حافظ کو بناتا ہے اور یہ سمجھے کہ نہیں ہم کو پڑھنے کی قرآن ضرورت نہیں ہے، سورہ یاسین پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، حافظ صاحب کو پیسہ تو دے دیا ہوں، جیسے آج ہو رہا ہے نا، کیا ہو رہا ہے؟ قرآن خوانی کیا ہو رہا ہے؟ گھر بنایا، بلایا، پڑھایا، چلا گیا۔ ہم نہیں پڑھے، دکان نہیں ہے بنی، لایا بلایا پڑھے چلے گئے۔ یہ ایسا ہے جیسا بیمار ہم ہیں اور دوا کوئی اور کھا رہا ہے، لہذا ایسا ہی ہو رہا ہے۔ پیسہ دیا نہیں، قرآن پڑھ کے چلے گئے، حضرت دکان میں پڑھایا تھا، گھر میں قرآن پڑھایا تھا۔ ارے بھائی وہ پڑھے، ان کو ثواب ملا، ان کو فضیلتیں ملی، ان کو فائدہ ہوا، آپ کو کیا ہوا؟ آپ پڑھیے، اپنے گھر میں خود پڑھیے، خود تلاوت کیجئے، روز کیجئے، تب یہ فائدہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، ماں بہنوں، ہمیشہ دین کی خدمت اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کیجیے۔ اگر آپ باہر رہ کر سکتے ہیں تو آپ اپنے گھر کو دیندار بنائیے، گھر میں دین کو پھیلائیے، بچے کے دین کی حفاظت کیجیے، ایمان کی حفاظت کیجیے، اس پر محنت کیجیے، انشاءاللہ یہ بھی آخرت کے لیے بہت بڑی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ خلاصہ یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے تم چھوٹی چیز خرچ کرو یا بڑی چیز خرچ کرو، قریب میں جا کر کے دعوت دو یا دور میں جا کر کے دعوت دو، قریب میں جا کر کے تم کو دین کی رکاوٹ کو ختم کرو، جہاد کی شکل میں کسی بھی شکل میں، ہم جانتے ہیں اور ہم تم کو اس کا پورا کیا کریں گے؟ اجر اور ثواب دیں گے۔ دوسری بات، اللہ نے فرمایا ایسا نہیں کہ سب کے سب نکل جاؤ اور گھر ویران کر دو، بلکہ گھر دیکھو، تجارت دیکھو، کھیتی باڑی بھی دیکھو، ایک ترتیب بناؤ اور ترتیب کے ساتھ میں دین بھی دیکھو، دنیا بھی دیکھو۔ اس لیے اللہ نے دونوں چیزوں کے بارے میں ایک دعا بتائی ہے، اور اس دعا میں دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے، اور وہ دعا بہت ہی مشہور ہے۔ معلوم ہے آپ لوگوں کو کون سی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس میں دنیا بھی مانگنے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے اور آخرت بھی مانگنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو یہ دونوں کام اللہ رب العالمین بناتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا کام ہے کیا ہے؟ محنت کرنا ہے۔ اسی لیے ایک دوسرے کی قدر کیجیے، ایک دوسرے کے کام کو سراہیے، ایک دوسرے کے حوصلہ بڑھائیے، آپس میں لڑیے جھگڑیے نہیں کہ تو اور میں۔ جہاں دین کے کام میں تو اور میں آ گیا، وہیں سمجھو کہ شیطان ہمارے اعمال کو غارت کر دیا ہے۔ اس لیے عاجزی، انکساری، تقوی، نبی کی سنت، پیارے صحابہ کی اسوہ اور ان کی تمام طریقہ کار سے دین کی خدمت کیجیے، دنیا بھی حاصل کیجیے، انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بہترین بنے گا۔ اللہ آپ کو بھی ہم کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، بڑے کمزور ہیں، سر سے لے کر کے پاؤں تک گناہ ہے، خون کے قطرے قطرے میں گناہوں کے اثرات ہے، نافرمانیاں بہت زیادہ ہے، خواہشات کی پیروی میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، دنیا سجانے اور بنانے کی فکروں میں لگے ہیں۔ اے اللہ آخرت ہم سب کا بڑا کمزور ہے، ایمان بھی بہت کمزور ہے، عمل بھی ہم سب کے بہت کمزور ہے۔ اے اللہ تو اپنے فضل اور ہدایت کے فیصلے ہم سبوں کے لیے فرما دیجئے۔ اللہ صحیح اور سیدھے راستے پر چلائیے، دین سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائیے، سیکھنے اور سکھانے کی توفیق نصیب فرمائیے، دین سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ گمراہی اور ضلالت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، بزرگوں کی بھی حفاظت فرمائیے، جوانوں کی حفاظت فرمائیے، ماں بہنوں کی بھی حفاظت فرمائیے، بچے بچیوں اور خاص کر کے موجودہ نسلوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ دین کی خدمت میں جو لوگ لگے ہوئے، جس لائن سے بھی لگے ہوئے، جہاں بھی لگے ہوئے ہیں، اللہ سب کی مدد اور نصرت فرمائیے، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے۔ جو کام اور جو لوگ بھی دین کی خدمت کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بنتے ہوں، اللہ ان کے شر اور فتنوں سے امت کی حفاظت فرمائیے، امت کی حفاظت فرمائیے۔ امت اس وقت بہت ہی کمزور ہے، امت اس وقت بہت ہی رسوا ہو رہی ہے۔ اے اللہ رسوائیوں سے، ذلت سے،
ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اس بابرکت مجلس قرآن کو بے حد قبول فرمائیے۔ جتنے بھائی بزرگ جوان بچے ماں بہنیں حاضر ہوئے اور اس مجلس میں شریک ہوئے، سب کے وقت میں اور زندگی میں خیر برکت رحمت عافیت عطا فرمائیے۔ سب کی دنیاوی حاجات کو غیب سے پوری فرمائیے۔ کسی کو کسی انسان کا محتاج مت بنائیے۔ بیماریوں سے حوادثات سے اللہ سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو صحت و عافیت عطا فرمائیے۔ صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائیے۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجئے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔